الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین وعلى آلہ واصحابہ الطاہرین المطہرین الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج کے قریب یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں آپ مت سب اپنے آپ ایڈجسٹ ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو بٹھانے اور بتانے میں ہی آپ نے ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے۔ بٹھانے والے خود ہی بیٹھ جائیں، اپنے آپ لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ اسٹیج پر موجود معزز باوقار علماء اکرام، مفتیان اکرام، ائمہ اکرام، مداحان رسول و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آپ اور ہم حضور پر نور شافع یوم النشور کی مقدس اور عالی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ مجمع بلند آواز سے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ اتنی زور سے درود پاک پڑھیں کہ باقی ہنگامہ آپ کی درود کی آواز میں دب جائے۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود پاک کی فضیلتوں میں بے شمار ارشادات ارشاد فرمائے۔ انہی میں ایک یہ بھی، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام درود پاک کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جب تک آدمی درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اب جس کو جتنی اپنے لیے فرشتے سے دعا کرانی ہے اتنا زیادہ وہ مجھ پر درود پڑھتا چلا جائے۔ تو آئیں ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم فرقان مجید کی بہت ہی معروف اور مشہور سورہ مبارکہ جسے یاسین شریف قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، اسی یاسین شریف سے ایک آیت کریمہ کا انتخاب میں نے آج کی اس گفتگو اور عنوان کے لیے کیا۔ اس کا شان نزول مفسرین اکرام نے جو لکھا، اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی بارگاہ میں ایک بدبخت، بعض روایتوں میں ابو جہل، بعض میں ابی بن خلف حضور کی بارگاہ میں آئے
اور اپنے ہاتھ میں ایک بہت پرانی، ایک بہت بوسیدہ، ایک بہت گلی ہوئی ہڈی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور اس آنے والے نے حضور پر اعتراض کیا کہ آپ کے دین میں، آپ کے اسلام میں یہ تصور ہے، آپ کے اسلام کی تعلیم میں یہ بات موجود ہے کہ مر جانے کے بعد، جل جانے کے بعد، فنا ہو جانے کے بعد آپ کا پروردگار دوبارہ لوگوں کو اٹھائے گا، ایک میدان میں جمع کرے گا جسے حشر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرا رب دوبارہ اٹھائے گا، تجھے بھی اٹھائے گا اور دوزخ میں داخل فرما دے گا۔ اس نے کہا بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے ہاتھ کی اس گلی ہوئی، سڑی ہوئی ہڈی کو اس نے حضور کے سامنے کیا، اور اس میں سے وہ توڑتا جاتا اور اس کے ذرے ہوا میں اڑاتا جاتا، اور پھر اعتراض کرتا کہ کیا اللہ تعالی دوبارہ ان گلی ہوئی ہڈیوں پر گوشت پوشت جمع کر دے گا؟ کیا یہ واپس اٹھا دی جائیں گی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی قسم کی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم پروردگار عالم جل شانہ کا فرمان لے کر نازل ہوئے، اور یاسین شریف کی اس آیت مبارک کی تلاوت کی، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اور اولم یر الانسان، انسان نے نہیں دیکھا، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اسے پانی کی پھٹک سے پیدا کیا، اور وہ صریح جھگڑالو ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی مثال وہ خود بھول گیا اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس سڑی ہوئی ہڈی سے واپس سے زندہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم فرقان مجید کی تلاوت فرما کر اس کافر وائل کو بھی بتا دیا، اور پوری دنیا میں آنے والے تمام لوگوں کو بتا دیا کہ یاد رکھیں، جسے مرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اس پر اگر یقین نہ ہو، کسی کے دل میں اگر یہ شک گزرتا ہو کہ کوئی پانی میں ڈوب گیا تو پھر اسے اللہ کیسے اٹھائے گا، کسی کے دل میں اگر یہ خیال گزرتا ہو کہ کسی کو آگ نے جلا دیا تو پھر وہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگا، تو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں مثال بیان فرما دی کہ آدمی مثالیں بیان کرتا ہے، کہاوتیں کہتا ہے، اور اپنی پیدائش نہیں دیکھتا کہ تو بھی ایک دن ایک گندے پانی کا قطرہ تھا، اسی سے اللہ جل شانہ نے تجھے ماں کے پیٹ میں قرار دیا، اسی پانی کو اللہ تعالیٰ نے خون سے تبدیل فرمایا، اسی خون کو اللہ تعالیٰ نے گوشت کے لتھڑے سے تبدیل فرمایا، اور اسی گوشت میں اللہ کے حکم سے فرشتوں نے نقش و نگار کیے، اور اسی پروردگار عالم جل شانہ نے پھر اس بے جان گوشت کے ٹکڑے کے اندر دوبارہ روح کو ڈال کر زندہ انسان پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں، قرآن کریم فرقان مجید کا یہ فرمان اللہ جل شانہ نے نازل فرما کر اس اعتراض کرنے والے کو بھی جواب دیا، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بھی جواب دیا کہ یاد رکھو، پروردگار عالم جل شانہ جس نے پہلے پیدا کیا وہی مارے گا اور وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اسی کو قرآن نے بیان فرمایا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے کہاوت کہی جاتی ہے کہ کیسے اللہ ان سڑی گلی اور ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو جمع کرے گا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسے بتا دو کہ جس نے پہلے اسے پیدا کیا وہی اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ مسلمانوں، آج آپ کا بھی یہاں جمع ہونا ایک اسلامی اجتماع کے لیے ابھی تک ایک دل مار کے خواہ بات آپ کے سامنے پیش کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ جس طرح سے آپ لوگوں کے سماعت کرنے کا طریقہ ہے اور نادانی میں لوگوں کا اسٹیج پر آ کر چیخنے کا طریقہ ہے، قطعی اسلامی چیزیں بیان کرنے اور اسلامی چیزیں سننے کا یہ ماحول ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بیان کیا جائے اور مسلمان اپنی گفتگو میں لگا رہے، تف ہے۔ صحابہ اکرام جب اللہ کا دین سنتے تو روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ ان کی حالت ایسی ہوتی جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں،
کوئی اف تک نہیں کرتا، کوئی لفظ سے کسی بات کو نکالنے کی جرت نہیں کرتا، بلکہ اپنی نگاہیں زمین پر گاڑے ہوئے وہ فرمان رسالت کو اس انداز سے سنتے تھے کہ بے شک رسول اللہ کے دین کا آنے والا ہر حرف یہ بے شک سچا ہے، یہ ہوا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ غور تو کریں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ سکیت کی سرزمین پر بھیڑ دیکھنا، یہ دیکھنا کتنے لوگ جمع ہو گئے، یہ دیکھنا آنے والا مقرر کس انداز سے بیان کرتا ہے، کتنے نعرے لگتے ہیں، کون کتنا اچھلتا کودتا ہے۔ تو یاد رکھیں ان تمام نیتوں کے ساتھ آپ کا تشریف لانا یہ ہرگز آپ کو ثواب نہیں دلا سکے۔ تو میرے عزیز، میں تو ایک ضمنی طور پر حاضر آ گیا ہوں اور مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ آنے والے مہمان اگر اس ماحول اور منظر کو دیکھیں گے تو کوئی بھی دین بیان کرنے والا وہ لوگوں کی بھیڑ نہیں چاہتا، وہ چیخنے چلانے والوں کی بھیڑ نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ بھلی دو ہی لوگ ہوں مگر سنجیدگی کے ساتھ رسول اللہ کا دین سماعت کر۔ میرے عزیز، اگر میں آپ کے درمیان صرف آپ کو خاموش کرنے میں بھی کامیاب رہا تو میں سمجھوں گا کہ ہاں میں نے یہی تقریر کر لی، ورنہ غور کرنے کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ ایمان والوں کا اجتماع ہے، یہاں پر سارے ایمان والے جمع ہیں مگر کوئی کسی کو سنبھال نہیں پا رہا۔ آدمی بیان کیا کرنا چاہتا ہے مگر آپ کے اس ہنگامے کے بپا کو دیکھ کر طبیعت عجب طرح سے بوجھل ہو جاتی ہے۔ میں یہی گزارش کروں گا کہ جو بیٹھ گئے ہیں بیٹھ جائیں، باقی حضرات بھی ایک دوسرے کو بالکل انسٹرکشن نہ دیں، سب اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے حساب سے ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم فرقان مجید میں اس آیت کریمہ کے ذریعے تمام دنیا کے لوگوں کو بھی، جو ایمان لائے ان کو بھی، جو ایمان نہیں لائے ان کو بھی، تمام کو اس طرف رہنمائی فرماتا ہے کہ یاد رکھو جو بنا ہے وہ فنا ہے، جسے اللہ نے پیدا کیا ہے ایک دن اللہ تعالیٰ اسے مٹا دے گا۔ حتیٰ کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ قیامت قائم ہونے کے لیے فرشتے سور پھونکیں گے، پہلا سور پھونکا جائے گا، پھر ایک کڑک گرج ہوگی اور پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے کیا ہوا وعدہ وہ آ جائے گا۔ بڑے بڑے پہاڑ یہ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑتے پھرتے ہوں گے۔ ایک شخص نے سوال کیا اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ و دیگر بزرگوں نے ان کی تفصیلات کو لکھا کہ جب فرشتے نے سور پھونکا اور قیامت کے آثار نمودار ہوئے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑنے لگے، لوگ ہلاک ہونے لگے، تو ان سور پھونکنے والے فرشتوں کا کیا ہوگا؟ جواب لکھا علماء نے تفصیلاً کہ دھیرے 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 ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ جل شانہ کے حکم سے وہ سور پھونکنے والے فرشتے انہیں بھی موت آ جائے گی، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ پھر پروردگار عالم جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ آج ملک کس کے لیے ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہیں زمین پر اکڑ کر چلنے والے؟ کہاں ہیں جو اپنے آگے کسی کی حیثیت نہیں رکھتے تھے؟ تو مسلمانوں، اللہ جل شانہ کے دین نے قرآن کریم فرقان مجید کی اس سورہ یاسین شریف کی اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے طرح طرح سے عبرت نشان رکھی۔ غیروں سے ہمیں مطلب نہیں، ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے، ان کے لیے اس کا مال و دولت کما لینا، عیش آرام کے مکانات میں رہ لینا، ان کے لیے بس یہی زندگی ہے۔ بلکہ ان کے جملے ہوا کرتے ہیں، یار زندگی 4 دن کی ہے، جس طرح سے چاہے گزار لو، کل کیا ہو کس نے دیکھا۔ مگر یاد رکھیں آپ تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ کس نے دیکھا نہیں، بلکہ آئندہ آنکھ بند ہونے کے بعد اب ایمان والے کی اصلی زندگی شروع ہوگی۔ کیا آپ نے قرآن کریم کا فرمان نہیں سنا؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی۔ تو قرآن کا یہ کلمہ آخرت ہی بتاتا ہے کہ 2 زندگیاں، 2 عالم اللہ نے بنا کر رکھے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت۔ عالم دنیا تو جو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، عالم آخرت غیب ہے، اسے ہم اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ نے اپنے رسول غیب داں کو بھیجا اور عالم آخرت سے ہمیں آگاہ فرما دیا۔
والآخرتو، ایک عالم آخرت کا عالم جو یہاں کی آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوگا، خیر بہتر ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عالم آخرت کی طرف توجہ دلانے کے لیے ارشاد فرما دیا، الدنیا سجن للمؤمن والجنت للکافر، یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ بنائی گئی۔ جانتے ہیں کیسا قید خانہ؟ ایک غیر ایمان والا شخص جب چاہے تب سو جائے، جب جی چاہے کھا لے، مگر ایمان والے کے لیے اللہ نے دنیا کو قید خانہ بنایا۔ جانتے ہیں کیسے؟ آپ کو اگر اذان ہو جائے، نماز کا وقت آ جائے، تو اب شریعت مطہرہ آپ کی مرضی پر نہیں چھوڑتی، بلکہ حکم دے دیتی ہے کہ نہیں، لاکھ تمہیں نیند کا غلبہ ہو، لاکھ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، مگر جب نماز کا وقت آ گیا اور تم اپنی ان ضروریات میں مشغول رہو گے اور نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر شریعت مطہرہ یہ قید لگا دیتی ہے، یہ پابندی لگا دیتی ہے کہ سب سے پہلے نماز کو ادا کیا جائے، اس کے بعد اپنے کام انجام دیے جائیں۔ الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کیوں؟ لوگوں کا دل چاہتا ہے عیش سے رہنے کا، آرام سے رہنے کا، کوئی ہمیں روکنے والا نہ ہو، کوئی ہمیں ٹوکنے والا نہ ہو، جہاں دل چاہے چلا جائے، جو دل چاہے کھا لے۔ اللہ جل شانہ کے محبوب نے فرمایا، یہ جتنی تمہاری دلوں کی خواہشات ہیں یہ سب اللہ پوری فرمائے گا، مگر ان خواہشات کی تکمیل کے لیے پروردگار عالم نے دنیا نہیں بنائی ہے بلکہ آخرت بنائی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت کی زندگی بہتر ہے اور وہی زندگی پائیدار ہے۔ پائیدار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایمان والا یہاں اس کی آنکھ بند ہوگی، وہ یہاں انتقال کر جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جانب جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا اور اب جو اسے زندگی ملے گی، روایتوں میں ہے کہ پھر وہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اسے فنا نہیں ہونا ہے، وہ کسی سال پر منحصر نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد جو زندہ ہوگا پھر وہ ہمیشہ ہمیش زندہ رہے گا۔ اسی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اسی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اسی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس طرح کے جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ورنہ ان جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ آج اس کا عنوان دیکھیں، اصلاح معاشرہ۔ جانتے ہیں معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرہ کوئی انکا مخلوق نہیں ہے، کوئی باہر سے آنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ جتنے یہاں تشریف فرما ہو، یہی ہمارا معاشرہ ہے، اور اسی کی اصلاح کے لیے یہاں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ اور پھر آپ چاہتے ہو کہ اس کی اصلاح ہو، تو آپ میں سے ہر شخص صرف یہ ٹھان لے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنا ہے۔ جب ہر شخص یہی ٹھان لے، اپنے آپ معاشرے کی اصلاح ہوتی نظر آئے۔ تو میرے عزیز، اس دنیاوی زندگی کو بڑا قیمتی جانیں، اس کی اہمیت سمجھیں، اور اسی کے ذریعے ہمیں آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اب علماء نے، انبیاء نے، اولیاء نے اس دنیا میں تشریف لا کر اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر قوم سے خطاب کر کے، تحریریں لکھ کر، بیانات کے ذریعے امت کو آخرت کی طرف توجہ دلائی کہ یاد رکھو، تمہارا یہاں آنا، یہاں پر رہنا بسنا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک دن ہوگا جب پروردگار عالم جل شانہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا، اور اللہ تعالی جل شانہ اپنی بارگاہ سے کسی کو بھی ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ چند سوالات اس سے نہ کر لیے جائیں۔ جیسے ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ وہاں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا؟ وہاں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کو خرچہ کہاں کیا؟ مسلمانوں غور کریں، آج اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو جوانی دی ہے، جو اللہ نے مال دیا ہے، مسلمان نوجوانوں کا حال یہ ہے، بلکہ نوجوان ہی کیا، بوڑھے تک اس میں مبتلا ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا تو پھر وہ سوچتے ہیں خرچ کیسے کریں۔ شادیاں، ان میں کثرت سے مال خرچ کرو، اور تو اور لوگوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے، انہی میں ایک یہ ایجاد کر لیا، خوب اچھے سے کھاؤ بناؤ، اور پھر کچھ نہیں، مال تو بہت زیادہ ہے، کیا کم ہونا ہے؟ تو ایک کام کرو، جوئے کا استعمال کر لو۔
بیٹھ کر محفلیں سجا لو، ہار بھی گئے تو کون سا کم ہونا ہے، پیچھے اگلے دن واپس کما لیں گے۔ وقت گزر رہا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے، راتیں کٹ رہی ہیں۔ اللہ جل شانہ کے مال کو بندہ سمجھتا ہے میرا ہے، کسی سے مانگ کر تھوڑی لایا ہوں، کسی سے ادھار تھوڑی لیا ہے، میری چیز ہے، میں چاہے جیسا خرچ کروں۔ یاد رکھیں یہ مال آپ کا بعد میں ہے، اللہ کا پہلے۔ یہ مال آپ کا مجازی ہے، خدا جل شانہ کا حقیقی ہے۔ تو یاد رکھیں جس کو اللہ نے مال دیا، اسی لیے بزرگان دین کبھی بھی اپنے پاس مال کو جمع نہیں فرماتا۔ آپ دیکھیں کائنات جس کے در سے پلتی ہے، وہ چاہے کتنا بڑا مالدار ہو، اسے روزی جس در سے ملتی ہے، اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ کے مبارک گھر میں کئی مہینے ہو جاتے چولہا نہیں جلتا۔ اس لیے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں آیا، حضور کی شان تو یہ ہے کہ خود ان کا رب العالمین، ان کا چاہنے والا پروردگار بارگاہ رسالت میں فرمان بھیجتا ہے کہ محبوب اگر تو چاہے تو تیرے دونوں درمیان یہ جو اخشبین پہاڑ ہیں میں انہیں سونے کا بنا دوں اور یہ خادم بن کر تیرے ساتھ چلا کر۔ تو نبی کونین کی بارگاہ میں تو خود پروردگار عالم نے فرمان بھیجا کہ محبوب تو راضی ہو جا تو 2 پہاڑ تیرے ساتھ سونے کے بنا کر خادم بنا کر چلا دیے جائے۔ اللہ کے محبوب نے کیا عرض کیا؟ پروردگار ایک رات چاہتا ہوں جس میں دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ کر سکوں، ایک دن چاہتا ہوں جس میں روزہ رکھ کر تیری بارگاہ میں قناعت کر سکوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، مولا علی ہوں یا اور بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے مالوں کو جمع نہیں کیا، اتنا بھی نہیں جمع کیا کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا۔ ورنہ ایک زمانہ مولا علی کو امیر المومنین ہونے کا گزرا، کیا مال اور دولت کی فراوانی آپ جمع نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ اکبر ان اللہ کے نیک بندوں نے اتنا بھی مال جمع نہیں کیا کہ جس سے ان پر زکوٰۃ آ جائے، اور جب پوچھا جاتا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو وہ رسول اللہ کے فرمان کو بیان کرتے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اسے اتنا زیادہ حساب دینا ہوگا۔ میرے عزیز، اللہ تعالیٰ جل شانہ سوال کرے گا، تمہیں جوانی دی تھی، تمہیں عمر دی تھی، اپنی یہ عمر، اپنی یہ جوانی تم نے کہاں لگائی؟ مسلمانوں غور کریں، اس کا جواب اگر ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ بچپن سے جوانی آ گئی اور اب بھی جو روز مرہ کی ہماری صبح و شام ہوتی ہے وہ کہاں گزر رہی ہے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی نصیحت کی بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص کو اللہ نے مال دیا، جوانی دی، عزت دی، لوگوں کے درمیان وقار دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ رضا الہی میں اپنی زندگی گزارتا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ جل شانہ کے فرمان پر عمل کرتا، مگر نہیں، وہ عیش میں مبتلا ہوا، وہ عشرت میں مبتلا ہوا۔ آخرکار ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنے بالا خانے پر موجود تھا، اچانک کوئی شخص اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گئے۔ اس نے غصے سے پوچھا، اے آنے والے کون ہو تم؟ نیچے دربان نے تمہیں روکا نہیں، بغیر اجازت یہاں تک آنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ آنے والے اس کی تمام بات کو سننے کے بعد کہتے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جب ہم آنا چاہتے ہیں تو بادشاہوں کی فوجیں بھی ہمیں روکا نہیں کرتی۔ اچانک اس کے ہوش باختہ ہوئے، کہا کہیں آپ ملک الموت تو نہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ہم موت کے فرشتے ملک الموت ہیں۔ کہا آپ کیا کرو گے؟ فرمایا تیری روح قبض کرنے آئے ہیں۔ اس نے کہا مجھے کہاں لے کر جاؤ گے، اور کیا مجھے اتنی مہلت مل سکتی ہے کہ میں کچھ دیر سچی توبہ کر کے نیکی کرنے کا ارادہ کر لوں؟ اللہ اکبر۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں، ہم جب آتے ہیں تو ساری گنجائشیں، سارے اوقات ختم ہو جاتے ہیں۔ بس اس کی روح کو قبض کیا، دھڑام سے وہ زمین پر گرا، گھر میں رونا دھونا مچ گیا، ہائے فلاں چلا گیا، کوئی کہتا ہے شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی کہتا ہے عزیز بچہ چلا گیا، کوئی کہتا ہے میرا بھائی نہیں رہا، گھر میں رونا دھونا مچ گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں، امام غزالی جسے فرماتے ہیں کہ لوگ اس پہ روتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلا گیا، اگر انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ گیا کہاں ہے تو اس سے زیادہ روتے۔ اور جب اس شخص نے پوچھا کہ مجھے کہاں لے جاؤ گے، مسلمانوں ہمارے لیے بھی عبرت کی بات ہے۔
کہ اگر یہی سوال ہمارے سامنے ملک الموت ہو اور ہم ان کی بارگاہ میں کریں تو سب کے لیے انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ سن، تو جاننا چاہتا تجھے کہاں لے جائیں گے؟ اب تک تو نے اپنی زندگی کے ایام جہاں گزارے، اپنی زندگی کے لمحات جیسے تو گزارتا رہا، اب اسی جگہ پر ہم تجھے لے جائیں گے۔ تو غور کریں، جن کا وقت ٹی ویاں دیکھتے دیکھتے اذانیں ہوتی رہیں، نماز کا وقت آتا رہا جاتا رہا، خوب اللہ نے وقت میں فراوانی دی، کوئی گیم کھیل کر وقت گزار رہا ہے، کوئی باتوں میں گفتگو میں وقت گزار رہا ہے۔ ائمہ علماء مسجدوں میں چیخ چیخ کر کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ، علم سیکھنا فرض ہے، علم حاصل کرو۔ اللہ جل شانہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں سب سے زیادہ حسرت یہ اس شخص کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ بعض لوگ تو اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں جلسوں میں جاؤ ہی مت، تقریر میں جاؤ ہی مت، سنیں گے ہی نہیں تو عمل کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ مگر یاد رکھیں، جو شخص علم نہیں رکھتا اور عمل بھی نہیں کرتا، اور جو شخص علم رکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا، ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ آج مثال کے طور پر جو مجمع میں آئے، جس کسی دینی چیز کے متعلق گفتگو سنی اور عمل نہیں کیا، مگر انہیں معلومات ہو گئی، اور وہ لوگ جو دین سیکھنے سے دور رہتے ہیں عمل انہوں نے بھی نہیں کیا، اللہ کے محبوب کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بروز محشر جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے وہ دو عذاب میں گرفتار ہوں۔ ان کے نامہ اعمال میں دو گناہ درج کیے جائیں گے۔ پہلا یہ کہ تم پر یہ فرض تھا کہ علم حاصل کرو، تم نے یہ چھوڑا، ایک اس کا گناہ، دوسرا یہ کہ اس پر عمل کرو، تم نے یہ چھوڑا، اس کا دوسرا گناہ۔ اور جس شخص نے علم حاصل کیا مگر وہ عمل نہیں کر سکا تو وہ ایک گناہ سے بچ جائے گا، ایک گرفت سے بچ جائے گا کہ تیرے لیے دو حکم تھے، ایک علم حاصل کر، دوسرا اس پر عمل کر، تو عمل نہیں کر سکا، اس کی گرفت میں تو آئے گا، مگر تو نے علم حاصل کیا، اس کی گرفت سے تو بچ جائے گا۔ اور پھر یاد رکھو، ایسا نہیں ہوگا کہ بندہ لگاتار علم حاصل کرتا رہے، لگاتار اللہ کے دین کو سیکھتا رہے، لگاتار علماء کی صحبت میں بیٹھے اور پھر وہ عمل نہ کر، کیونکہ اللہ جل شانہ کا پیارا دین یہ اتنا پیارا ہے، یہ اتنا پیارا ہے کہ یہ دین خود بخود اپنی جانب کھینچ لیتا۔ حضرت بادشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایک شخص بہروپیہ تھا، الگ الگ بھیس بدل کر لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا۔ وہ جب کبھی حضرت اورنگزیب عالمگیر کی بارگاہ میں پہنچتا، آپ اسے پکڑ لیتے، تو فلانا بہروپیہ، پھر وہ بھیس بدل کر جاتا، پھر پکڑ لیتے، تو اس بار اس بھیس میں آیا ہے۔ اس نے کہا میں ایک مرتبہ بادشاہ سلامت آپ کو ضرور دھوکہ دوں گا، میں ایک مرتبہ ضرور آپ کو مغالطے میں ڈال دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو ایسا نہیں کر سکتا۔ آخر اس نے سارے حربے آزما لیے، ہر مرتبہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ اسے پکڑ لیتے۔ اس نے کیا کیا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اللہ کے ذکر کی تسبیح کرنے لگے۔ وہاں جو لوگ بکریاں چراتے تھے دیکھا کوئی شخص بیٹھا ہے، جب اپنے جانور چرا کر واپس پلٹے دیکھا شام ہو گئی، اب تک ذکر کر رہا ہے۔ وہ دن گزر گیا، اگلے دن جب لوگ اس پہاڑی کی طرف گزرے دیکھا یہ تو کل سے ابھی تک بیٹھا ہے۔ اب دھیرے دھیرے اس کا چرچا ہونے لگا، اس کا شہرہ ہونے لگا، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، پہاڑ پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، کئی دن سے اسے دیکھا جا رہا ہے۔ جب یہ بات شہر میں پھیلی وہاں سے لوگ زیارت کے لیے آنے لگے۔ جب یہ بات اور زیادہ پھیلی بادشاہ سلامت کے دربار میں یہ پیغام پہنچا کہ آپ کی سلطنت میں کوئی اللہ کا نیک بندہ آ کر بیٹھا ہے جو اللہ جل شانہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ بادشاہ اسلامی تھے، دنیا دار بادشاہ نہیں تھے کہ حکم دیتے جاؤ بلا لاؤ، بلکہ علماء کے ادب کرنے والے تھے، علماء سے محبت کرنے والے تھے۔ باوجود اس کے کہ وہ خود وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، آپ نے کہا نہیں، ہم انہیں اپنے پاس نہیں بلائیں گے، بلکہ ہم خود ان کی بارگاہ میں چل کر جائیں
جائیں گے. بادشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ اس شخص کے پاس تشریف لے گئے. اسے بھی پتا چل گیا کہ میری شہرت اب بادشاہ کے دروازے تک پہنچ گئی ہے. انتظار میں تو تھا ہی. بادشاہ سلامت جب قریب آیا اور دیکھ کر پہچان نہیں سکا, دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور ادب سے گفتگو شروع کی. تھوڑی سی بات چیت کے بعد وہ بہروپیہ کہتا ہے, اورنگزیب کیا تم نے مجھے پہچانا؟ آپ نے کہا نہیں حضرت, میں نے آپ کو نہیں پہچانا. اس نے پلٹ کر کہا, یاد کریں میں وہی بہروپیہ ہوں جس نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک مرتبہ ضرور آپ کو دھوکہ دے دوں. آپ نے فرمایا ہاں واقعی اس بار میں تمہیں نہیں پہچان سکا. مانگو کیا مانگتے ہو, کیا تمہاری مراد ہے وہ پوری کی جائے گی. غور کرنے کا مقام. اب تو اس بہروپیے کی امیدیں بر آئیں. اب تو بادشاہ وقت, وہ بھی عالمگیر بادشاہ, اس کے پاس عام اجازت رکھتا ہے. مانگ کیا مانگتا ہے؟ محل مانگ سکتا تھا, عمر بھر عیش سے کٹے اتنی دولت مانگ سکتا تھا, کئی خادم میرے دائیں بائیں گھومے یہ مانگ سکتا تھا. تمام چیزوں کے لیے اب تو اس کے لیے دروازہ کھل گیا تھا. مگر اللہ اکبر, جب اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے اس سے فرمایا کہ اب مانگ تو کیا مانگتا ہے, تو پلٹ کر جانتے ہیں کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت, میں جب اللہ کا جھوٹا نام لے کر یہاں بیٹھا اور اس پروردگار عالم جل شانہ کے نام نے آپ جیسے بادشاہ وقت کو میرے پاس یہاں لا کر بٹھا دیا, جب میں اللہ کا سچا نام لوں گا تو وہ مجھ پر رحم کیوں نہیں فرمائے گا؟ اپنے کپڑے پھاڑے اور جنگل کی طرف چلا گیا. مسلمانوں یہ کیا ہے؟ یہ پروردگار عالم جل شانہ کے دین کی چاشنی, کہ جس نے دھوکے کے لیے ہی صحیح, کسی اور وجہ سے ہی صحیح, مگر اللہ کا نام لیا تو ذکر الہی کی چاشنی نے اسے تشنا نہیں چھوڑا. وہ جھوٹا ہی ذکر کرتے کرتے, وہ جھوٹا ہی دین میں رہتے رہتے پروردگار عالم نے اس کے دل کو بدلا اور وہ حقیقی طور پر دین کی طرف مائل ہو گئے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بار بار علماء کی مجلس میں آئیں, آپ بیانات سنتے رہیں تو فرق نہیں پڑے, بلکہ انہی بیانات کی بدولت کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک مجمع کے بیان سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو سنت رسول سے سنوار لیا. کئی ایک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لیا. کئی ایک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جوئے سے توبہ کر لی. کئی ایک ایسے ہیں جنہیں اللہ نے انہی جلسوں کی طفیل, جنہیں اللہ جل شانہ نے انہی بیانات کے ذریعے سے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. مگر یہ ہوگا کب؟ تبھی نہ جب آپ دین سے وابستہ رہیں گے, جب آپ علماء کی خدمت میں آئیں گے جائیں گے, جب آپ اللہ کے نیک بندوں سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں گے. یاد رکھیں مسلمانوں, آج کے اس جلسے کے لیے بھی جن لوگوں نے خرچ کیا, جن لوگوں نے علماء کو مدعو کیا, ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ ویسے ہی دین سے دور ہیں. ایک واحد ہفتے میں جمعہ ملتا ہے مسلمانوں کو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے, اور اس میں بھی نوبت یہ ہوتی ہے کہ ہر مسجد کا نمازی جانتا ہے ہمارے یہاں خطبے کا کیا وقت ہے. بس اس وقت میں پہنچ جاؤ, 2 فرض پڑھو اور پیچھے ہی رہو. آگے چلے جائیں گے تو سنتیں پڑھنے والوں کی وجہ سے جگہ نہیں ملے گی, نکلنے میں دیر ہو جائے گی. بس پیچھے سے پڑھو اور بھاگ نکلو. تو یہ آپ اس سے اس بیان کرنے والے عالم کا نقصان نہیں کریں گے, یا کوئی آپ مسجد یا اللہ کے گھر کا نقصان نہیں کرتے, بلکہ جس چیز کو اللہ نے آپ پر فرض کیا اور اسے حاصل کرنے کا آپ کو موقع ملا, آپ اس شیطانی وسوسے میں آ کر اس موقع سے بھاگتے ہیں. تو میرے عزیز, آپ اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ مولا جب تیرے حبیب نے فرما دیا کہ علم دین سیکھنا فرض ہے, تو ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ اپنی ضروریات کے علاوہ علماء کے پاس وقت دیں, ان کے پاس بیٹھیں, باقاعدہ تعلیمات ہوں, بڑے بڑے لوگ تعلیم بالغہ کے طور پر علماء کے پاس بیٹھیں. حضرت عشاء کے بعد ہمارے پاس وقت ہے, ہم 10-20 لوگ آپ کے پاس آئیں گے, آپ ہمیں نمازیں سکھائیے, آپ ہمیں وضو سکھائیے, آپ ہمیں غسل سکھائیے. اگر آپ اس طرح سے نہیں کرتے تو میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. آج بہت سے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, اور کئی لوگوں کی عادت ہے نماز پڑھتے ہیں, نیت باندھ لی, ان کے لب ہلتے ہیں, آواز کچھ بھی پیدا نہیں ہوتی, صرف لب ہلتے ہیں. حضرت تشریف لا چکے ہیں, آپ استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.